اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے ابو محمد زکریا الرازی۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکالیں۔ سبق کی مصنفہ کا نام ہے رقیہ جعفری اور سبق کا نام ہے ابو محمد زکریا الرازی۔ ابو بکر محمد ابن زکریا الرازی 860 میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوا اور اسی نسبت سے رازی کہلایا۔ وہ غریب گھر کا بیٹا تھا جہاں ضروریات زندگی محدود تھیں، چنانچہ معمولی تعلیم کے بعد زندگی بے فکری سے گزرنے لگی۔ وہ اپنا بیشتر وقت عود بجانے یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزارتا تھا۔ اس نے ارادوں اور امیدوں کا دامن اتنا دراز کیا ہی نہیں تھا کہ دل میں کوئی حسرت نہ تمام ہوتی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ بھی زندگی ہوئی جو کھانے پینے اور تفریح میں کٹ جائے۔ یکا اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا محبوب مشغلہ یعنی عود بجانا شروع کر دیا۔ زندگی کی ضروریات، اس کے اہتمام اور احساس ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اپنے گھر بار کا ہوا تو کمانے کی فکر دامن گیر ہوئی، ہاتھ میں کوئی ہنر تو تھا نہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی سونا بنانے کی کوششوں میں لگ گیا اور اپنے گھر میں ایک بھٹی بنا لی۔ لوگوں کے مشورے سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا تھا اور تجربے کیا کرتا رہتا تھا۔ اپنے بہت سے ہم شوق کیمیا گروں سے اس کی جان پہچان ہو گئی اور کئی دوا فروشوں اور عطار بھی اس کے دوست بن گئے۔ رازی سونا بنا کر راتوں رات امیر تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو اس کی بہت سی جڑی بوٹیوں اور کیمیاوی مادوں کی خواص اور اثرات معلوم ہو گئے، دوسرے ہر وقت بھٹی کے قریب کام کرتے رہنے اور طرح طرح کے کیمیاوی مادوں کا دھواں لگتے رہنے سے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ یہ دونوں واقعات اس کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آنکھوں کی تکلیف نے جب بہت بے قرار کیا تو علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد علاج کے عوض سونے کی 500 اشرفیاں طلب کی۔ رقم بہت زیادہ تھی لیکن آنکھوں کی تکلیف بھی کچھ کم نہیں تھی۔ چاروں نچار 500 اشرفیاں دینے پر تیار ہو گیا۔ طبیب کے علاج سے راضی جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ تب طبیب نے اس سے کہا کہ تم بے مقصد اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اصلی سونا تو انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں ہنر تھا تو میں نے سونے کی 500 اشرفیاں کما لی اور تم کو شفا بھی ہو گئی۔ طبیب کی بات راضی کے دل کو لگ گئی۔ اس کو اپنے وقت کے ضیاع کا احساس بہت شدت سے ہوا، چنانچہ گھر بار بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا اور بغداد کا رخ کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر علم حاصل کر کے رہے گا۔ اس کا سفر طویل اور منزل کٹھن تھی۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی۔ ان دنوں بغداد تمام علوم و فنون کا مرکز تھا۔ جگہ جگہ سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے شہر کا رخ کرتے تھے۔ راضی بھی اسی مقصد کے لیے یہاں آیا، لیکن اس شہر میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ شروع میں تو وہ بلا مقصد ادھر ادھر بھٹکتا پھرا، لیکن طلب صادق تھی۔ جلد ہی اس نے منزل کا نشان پا لیا۔ اس کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور و معروف اور ماہر طبیب علی بن سہل سے ہو گئی۔ علی بن سہل کا حلقہ تدریس بہت وسیع تھا۔ راضی بھی اسی حلقے میں شامل ہو گیا۔ راضی کا شوق اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ لوہا گرم تھا، بس ایک ضرب کی دیر تھی۔ وہ دن رات کی محنت اور طبی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کو گزرے ہوئے سالوں کا قرض چکانا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے مزید مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ بغداد میں بہت سے سرکاری ہسپتال تھے جن کا نگران اعلیٰ علی بن سہل تھا۔ وہ خود سب سے بڑے ہسپتال میں بیٹھتا تھا۔ اس سے اجازت لے کر راضی نے بھی اسی ہسپتال میں جانا شروع کر دیا اور وہ علی بن سہل کے معاون کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ علی بن سہل کے پاس صرف خاص مریض بھیجے جاتے تھے۔ اس ہسپتال کا تجربہ راضی کے مستقبل کی کلید تھا۔ عود بجانے والا بے فکرہ نوجوان اب ایک ماہر طبیب بن چکا تھا، ایسا طبیب جس کا لوہا آج تک مشرق اور مغرب میں مانا جاتا ہے۔ اب راضی شاہی دربار سے منسلک ہو گیا تھا۔ راضی کے وطن رے میں بھی سرکاری ہسپتال تھے۔ ایک بڑے ہسپتال میں نگران اعلیٰ کی جگہ خالی ہوئی تو راضی کا تقرر وہاں کر دیا گیا۔ یہاں آ کر سب پر راضی کے اصلی جوہر کھلے۔ اس نے ہسپتال کا انتظام اس طرح سنبھالا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا شمار بہترین ہسپتالوں میں ہونے لگا۔ زندگی سے مایوس مریض دور دور سے آتے اور شفا یاب ہو کر لوٹتے تھے۔ راضی نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ مریضوں کو پہلے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ دیکھتا تھا، پھر جو مریض زیادہ پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوتے تھے ان کو راضی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو خصوصی طبی مشاورت کا طریقہ رائج کرنے والا
شخص راضی ہی تھا۔ اپنے پاس آئے ہوئے مریضوں کا وہ بڑی توجہ سے معائنہ کرتا تھا اور محتاط تشخیص کے بعد ان کا علاج شروع کرتا تھا۔ اپنے زمانے کے باقی باصلاحیت لوگوں کی طرح راضی بھی زندگی بھر کسی نہ کسی ریاست کے والی کے دربار سے منسلک رہا۔ راضی پہلا شخص تھا جس نے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ رائج کیا۔ اس کو جو بات بھی سوجتی وہ نرالی ہی ہوتی۔ ایک مرتبہ حکومت نے شہر میں ایک اچھا ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشاورت راضی کے سپرد تھی۔ پہلا مرحلہ مناسب جگہ کا انتخاب تھا۔ اس نے مجوزہ مقامات پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکانے کو حکم دیا۔ اتباع کی ایک ٹیم ہر روز صبح جا کر ان ٹکڑوں کا معائنہ کرنے کے بعد باقاعدہ ایک تحریری رپورٹ تیار کرتی تھی جس میں گوشت کے رنگ، بو، ذائقے اور دیگر تبدیلیوں کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ تیسرے دن حتمی رپورٹ پیش کی گئی اور جس جگہ کا گوشت سب سے بہتر حالت میں پایا گیا اس جگہ کو ہسپتال کی تعمیر کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ راضی نے کئی اہم طبی مقالات لکھے۔ طب میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ چیچک پر اس کی تحقیق ہے۔ اس نے چیچک کے اسباب، اس مرض میں ضروری احتیاط اور اس کے علاج اور خسرے کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ چیچک کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے اور سینکڑوں برس تک یورپ کے طبی کالجوں کے نصاب کا حصہ رہی۔ سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ مذکورہ سبق میں مصنفہ نے ابو محمد زکریا الرازی کی زندگی کے اہم انکشافات کیے کہ ان کا بچپن اور ان کی جوانی کیسی گزری اور اس کے بعد اپنی کس عمر میں ان کو اس بات کا خیال آیا کہ ان کو اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ کچھ اہم الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ اتباع طبیب کی جمع، بیشتر زیادہ تر، پیچیدہ الجھا ہوا، تدریس پڑھانا، تشخیص مرض کی شناخت، تشنگان علم کی پیاس رکھنے والے، چاروں ناچار، مجبور ہو کر، دراز، لمبا، رائج، نافذ، زیاں ضائع کرنا، سنگ میل، منزل کا نشان، عطار، خوشبو بنانے والے، عود، موسیقی کا ایک آلہ، عوض بدلے میں، کٹھن، مشکل، کلید، چابی، کیمیاگر، سونا بنانے والا، مجوزہ، تجویز کیا گیا، محتاط، احتیاط کرنے والا، معاون، مددگار، منسلک، جڑا ہوا۔ مجھے امید ہے کہ میری باقی تمام ویڈیو کی طرح آپ کو آج کی ویڈیو کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔